مردانہ طاقت کا شاکار تخم کونج ہربل کی دنیا میں یہ صرف ایک ہی ہربل ایسی اور کافی ہے جن لوگوں کو ہربل کی پہچان ہے ان کو پتہ ہے کہ تخم کونج کتنی زیادہ طاقتور ہے مردانہ طاقت کے لیے مردانہ ہارمون کے لیے مردانہ سٹمنا کے لیے اس کا استعمال کتنا لاجواب اور بے مثال ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ جب ہم تخم کونج استعمال کرتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر دو، کیا کہتے ہیں کہ ہم جب اس کو استعمال کرتے ہیں ہمارا پیٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر تین، جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ اس کو استعمال غلط کرتے ہیں۔ اور نمبر چار، بہت سارے لوگ اس کو مدبر کر کے استعمال کرتے ہیں اور مدبر کرنے کے بعد جو غلطی کرتے ہیں وہ ان پہلی تین غلطیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ غلطیاں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ تخم کونج لیتے ہیں، آپ کہیں سے بھی سن لیتے ہیں کہ تخم کونج جناب ہم نے استعمال کرنی ہے مردانہ کمزوری کے لیے، اسٹمنا کے لیے، تو آپ اس کو لے کر پسوا لیتے ہیں اور اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ آپ کے پیٹ میں گیس کرے گی، قبض کرے گی، خشکی کرے گی، تیزابیت کرے گی، آپ کا پیٹ خراب کرے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تخم کونج لینی ہے، اس کو آپ نے گائے کے دودھ میں مدبر کرنا ہے۔ مطلب کہ گائے کے دودھ میں آپ نے اس کو ابالنا ہے اچھی طرح سے، کم از کم اتنا ابالیں کہ جتنا دودھ ہے نا وہ آپ کو خشک خشک سا لگنے لگے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر 2 کلو دودھ ڈالا ہے تو وہ آپ کو 3 پاؤ آدھا کلو رہ جائے، پھر آپ اس کو اتار لیں۔ اس کو اتارنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ تخم کونج کو الگ کر لینا ہے، اور جو دودھ ہے جس میں آپ نے اس کو مدبر کیا ہے وہ آپ نے پھینک دینا ہے۔ وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، نہ آپ نے اس کو کسی دوائی میں ڈالنا ہے، نہ کسی میڈیسن میں ڈالنا ہے، نہ پینے کے لیے رکھنا ہے، نہ آپ نے کسی جانور کو پینے کے لیے دینا ہے، وہ پھینک دینا ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو تخم کونج آپ نے مدبر کی ہے اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے، اس کے اوپر سے جو چھلکا ہے وہ اتر جائے گا آٹومیٹکلی جب آپ اس کو ہاتھ ماریں گے، تو آپ نے اس کو اب سائے میں خشک کر لینا ہے۔ سائے میں خشک کرنے کے بعد آپ نے اس کا پاؤڈر کر لینا ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس کو خشک سائے میں کرنا ہے، دھوپ میں خشک نہیں کرنا۔ سائے میں خشک کرتے ہوئے آپ کے 2 دن لگ جاتے ہیں، 4 دن لگ جاتے ہیں، ہفتہ لگ جاتا ہے، پرواہ نہیں ہے، لیکن خشک آپ نے اس کو سائے میں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 ٹی اسپون صبح نیم گرم دودھ کے ساتھ لینی ہے، اور 1 ٹی اسپون آپ نے رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لینی ہے۔ پھر آپ دیکھنا کہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو تخم کونج کو استعمال کرنے کا جو طریقہ کار ہے اور جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے، تو آپ اس کو ایسے استعمال کیا کریں۔ بہت سے حکماء حضرات کیا کرتے ہیں کہ جان چھڑانے کے لیے ایسے ہی کوٹ کاٹ کے پیس پاس کے دے دیتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ کو آرام آتا ہے، آپ ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے میں زور دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی چیزیں خود بنانی ہیں، بازار سے لے کے آنی ہے۔ آپ مجھے کال کرتے ہیں، پھر وہی چیز پوچھتے ہیں جو میں بتا رہا ہوتا ہوں، تو تھوڑی سی محنت کیا کریں، دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو رنگ لگائے گا۔